اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر وقت دیجئے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز ہے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم نے 2 دن یہ کوشش کی یہ بتا دیا جائے کہ ہماری تاریخ ہے، ہم اول دن سے جانتے ہیں فقہ جعفری کی تاریخ، وہی فقہ اسلامی۔ ہمارے پاس سارے ثبوت بھی ہیں، ساری دلیلیں بھی ہیں، اگرچہ کہ میں نے 2 دن ذکر کیا، 1 ہفتے بھی کر سکتا ہوں۔ اتنے فیصلے ہیں مولا کہا کہ اتنے فیصلے نہیں بلکہ فتاوہ، اتنے فتوہ۔ اور آج کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دیں گے جو مولا نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی، جن کا تاریخوں میں ذکر ہے، ہمارے برادران بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں، دوسرے بھی حوالہ دیتے ہیں، ہاں بھئی یہ کتاب تھی، اس کتاب کی تصدیق ہے، ابو معصوم ان کے پاس ہے ظاہر ہے۔ لیکن خیر بتانے کا مقصد یہ کہ پہلے دن سے ہمارا رابطہ ٹوٹا نہیں، ہمارا رابطہ قائم۔ ہم جب کہتے ہیں قال جعفر صادق تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان جعفر صادق، ان محمد باقر، ان علی ابن الحسین، ان حسین ابن علی یا حسن ابن علی، ان علی ابن ابی طالب، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ یعنی ہماری روایات کا سلسلہ یہ ہے بھائی، ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے روایات کا۔ ہم تو بتا دیتے ہیں ہر بات، ہر چیز کا پیش کر دیتے ہیں جواب۔ اب یہ ہماری تاریخ ہے، یہ فتاوہ یہ موجود ہے، وہی اسی کے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے نہ اپنا امام بدلا ہے، نہ راستہ بدلا، نہ فقہ بدلی۔ یعنی مولا علی سے رابطہ ہمارا نہیں ٹوٹا۔ سوال تو دوسروں پر ہے نا بھائی، آپ بتاؤ آپ کب آئے؟ کوئی 150 سال بعد آیا، کوئی 200 سال بعد آیا حضور کے پردہ فرمانے، کوئی 150 سال بعد، کوئی فقہائی کوئی 200 سال بعد آئے، کوئی 250 سال بعد آئے، کوئی 300، کوئی تو ابھی آئے 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم بتا رہے ہیں پہلے دن، ہم سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارا کبھی رابطہ نہیں ٹوٹا، ہمارا ایک سلسلہ ہے جو چلا رہا ہے۔ مولا عارفان کے وقت سے ایسے سیدھی ہماری باتیں آ رہی ہیں، کوئی ادھر پیچ و خم نہیں، سیدھا اصول بتا دیئے، قواعد بتائیے۔ یہاں تک کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بھیجتے تھے، کسی کو بھی والی بنا کر بھیجتے تھے تو اصول دے کر بھیجتے تھے نا، یہ ہے ایسے فیصلے کرنا۔ اس کے بعد جب وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول جب ان دونوں سے مجھے جواب نہ ملے، مثلا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جیسے آج پیش آتے ہیں، نیا مسئلہ پیش ہے تو پھر کیا کروں؟ کہا تو اتنا میں نے تمہیں بتایا، اتنا پڑھایا، بس تم اپنی سمجھ کے مطابق، اسی کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یعنی پڑھے بغیر نہیں، پڑھنے کے بعد انسان جب اس سے فیصلہ نکالتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی اجازت امام نے بھی دی، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے بھی دی، کیونکہ ظاہر پورے ملک میں پھیل رہا ہے بھائی، روزانہ مسئلہ پوچھنے آئے گا کیا؟ ہمارے بعض لوگوں کی طرح تو ہے نہیں کہ ان کا آج تک ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہمارا تو ہے نہیں، ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، مولا سے سب پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا کی تقلید کرتے ہیں، اچھا بھائی ہم تو گناہگار لوگ ہیں بھائی، ہم تو نہیں پوچھ سکتے، آپ پوچھ لیتے ہو، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی عظیم بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس وقت بھی اسی لیے تیار کر کے بھیجا جاتا تھا ہر علاقے میں، تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے، آسان کر دے۔ اب آئیے کتاب کے نام بتایا آپ کو، ہمارے یہاں کتاب جامع، کتاب کا نام ہے کتاب جامع، اور اسی کتاب کا نام ہے کتاب علی۔
کہیں اس کو کتاب علی لکھا جاتا ہے، کہیں اس کو کتاب جامع لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو 70 ذراع کے برابر ہے۔ ذراع یعنی ایک ہاتھ، یہ نا، یہ یہاں سے لے کے یہ جو نا، یہ ایک ذراع، اس کو یہ ذراع نبوی کہلاتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں یہ آدھا گز سمجھیے، آدھا گز کا ایک ذراع۔ بعد میں پیمانے بدلتے رہتے ہیں نا، جیسے اب مثال دیں، جیسے ہمارے یہاں وہاں زرعی زمین جو ہے پنجاب میں کیا ہوتا ہے، وہ کس کے حساب سے کہلاتی ہے، کیا ہے وہ ان کا کنال ونال ہے نا، کچھ مرلے ہے نا، 8 مرلے، اب 10 مرلے، اب کہیں مرلہ جو ہے وہ 25 گز کا ہے، کہیں مرلہ 20 گز کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیمانے بدلتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ تو بعد میں ذراع 1 گز کا بھی آیا، تو شرح میں جب لکھا جاتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے ذراع نبوی، یعنی آپ کے زمانے میں ذراع کیا تھا، آدھے گز کا تھا۔ بعد میں ذراع یہاں تک، جیسے نماز میں کہتے ہیں 1 ذراع سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو تو 1 گز کا بھی تصور کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں 70 ذراع کے برابر، یعنی 35 گز اگر اس کو پھیلایا جائے اس کتاب کو تو کتنی بن جاتی ہے، 35 گز۔ کاہے پہ لکھی گئی؟ کھال پہ۔ کھال سے مراد کیا ہے؟ وہ موٹی کھال، کھال تو کوئی قسم کے نا، اس زمانے میں پرتیں بنائی جاتی تھی کھال کی، اس پرت کو کہا جاتا تھا رق۔ کیا کہا جاتا تھا؟ رق۔ اسی سے پھر وہ رقہ وغیرہ سب نکلا نا، وہیں سے آیا ہے وہ۔ اس رق جس کے اوپر تحریر کیا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا رق۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ طور میں فی رق منشور، ہم نے اس کو کشادہ اوراق میں رکھ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں کتاب مستور، فی رق منشور، سورہ طور، اس میں ہے یہ آیت رق کا لفظ۔ رق کا معنی کیا ہے؟ وہ ورق، وہ کھال یا چھال، وہ جو کھال ہوتی تھی اس کی پرتیں بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، جو بھی تحریر لکھی جاتی تھی اس کو کہتے تھے رق۔ تو کہتے ہیں کہ 70 ذراع کی ہے وہ کتاب، اور اس کو رق پر لکھا گیا، معصومین کے پاس رہی، اور 2 اماموں سے سب سے زیادہ اس کتاب کے بارے میں روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا، ایک گزارش کریں گے ہر روز کی طرح کہ تھوڑا تھوڑا سا ہمارے برادران، بزرگ، بچے سمٹ آئیں گے، ہمیں اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے، میری خوشی کی خاطر آگے آ جائیے۔ چلیے، یہ آپ سے کہہ دیا میں نے کہ مجھے اچھا لگے گا، اس لیے آگے آ جائیے، میری خوشی کی خاطر آ جائیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سمٹ کے بیٹھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ پھیلیں گے تو میں بھی کہوں گا مجمع آخر تک میرا بیٹھا ہوتا نہیں، مجھے وہ پسند نہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ مل کے بیٹھے ہیں، شانے سے شانہ جوڑ کے بیٹھے ہیں، پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور سننے کا بھی انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ تو آپ اچھا، اس کے راوی آپ بہت ایک نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اب بڑے بڑے مشہور راویوں کے نام ہم لے دیتے ہیں۔ محمد ابن ابراہیم، 5ویں 6ٹھے امام کے صحابی ہیں سب۔ ابو بصیر کا نام تو آپ نے بہت ہی سنا ہوگا، جناب ابو بصیر، سوید ابن ایوب، حاکم، اور یہ اتنے نام ہیں کہ جس کو، لیکن ہم بتا دیں، خلاصہ بتا دیں حدیث کا۔ دونوں اماموں سے کئی جگہ نقل ہوا، ملا کے ہم خلاصہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مثلا اگر ابو بصیر سے میں نقل کروں تو ابو بصیر نقل کرتے ہیں 5ویں امام سے کہ وہ 5ویں امام کی خدمت میں تھا، یا علی ابن طاق ہے، یا علی ابن فتاق ہے، یہ جناب یہ بھی نام ملتا ہے کہ بیٹھا ہوتا، امام نے اندر سے ایک کتاب منگوائی اور اس کتاب کا مطالعہ کیا، واپس بھجوائی، تو میں نے پوچھا مولا یہ کیا تھا؟ اور کتاب کا حجم بتایا کہ بہت بڑی، یعنی وہ ران کے برابر، موٹی ران کے برابر، اون کے برابر اس کا حجم تھا، اس کو کھولتے جاتے تھے، پڑھے اور واپس دے دیا۔ کہنے لگے کہ یہ میرے جد امیر المومنین کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے جد امیر المومنین کے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی مولا نے، اس کو کتاب کو کہا جاتا ہے جامع کہ کتاب ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہاں تک کہ اگر کسی سے کسی کو خراش لگ جائے تو اس کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہوگی۔ خراش لگنے کے مسئلے کو آپ ایسے نہ سمجھیے خراش کا مسئلہ نہیں، خراش لگنے کے بھی پہلو ہے نا، عمدن لگائی، سہون لگائی، گر گیا تھا اوزار پہ، یا خود اس کے اوپر گر پڑا، یا وہ اس کے اوپر گر پڑا، اتنے پہلو ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ جانوروں کی دیت تک لکھی ہوئی ہے، دانت کی دیت سے لے کے ہر چیز کی دیت لکھی ہے، اس میں ہر مسئلہ جو پیش آئے گا ہمارے جد امیر المومنین نے سب لکھا ہے، اور یہ پوری کتاب لکھوائی ہے میرے جد علی کو اللہ کے رسول نے املا کر کے۔ صلوات عنایت فرما دیجئے، میرے جد کو لکھوائی املا کر کے، اور یہی مضمون تقریباً ہر جگہ 7-8 جگہ یہ روایت ملے گی، یا 5ویں امام سے ملے گی یا 6ٹھے امام سے، نہیں، دونوں نے کئی موقعوں پر بتایا لوگوں کو کہ ہمارے جد نے کتاب لکھی۔ اب اس کو کیسے کیسے محفوظ رکھا؟
اب دیکھیں یہ ہے اہل بیت کے کمالات میں سے ایک ادنا سا کمال کہ کتنی بار حملہ ہوا گھروں پہ. آپ جانتے ہیں نا جیسے آج نہیں چھاپے مار دیتے رات کو گھس گئے, عورتوں کی توہین, بچوں کی توہین. یقین جانیے میں پڑھ بھی چکا ہوں یہاں کہ معصومین کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے یہ بے غیرت, یہ بدبخت, یہ کمبخت بنی امیہ بنی عباس کے سالار. چھاپے مار صرف تنگ کرنے کے لیے گھس گئے گھر میں. خواتین الگ, بچے الگ, اور جناب تشدد بھی کر رہے ہیں. کوئی جوان ہے تو اس کو پیٹ بھی رہے ہیں, اور سب سامان وامان اٹھا کے لے آئے تلاشی کے بہانے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے ایٹم بم بنا رہے ہو, جیسے آج نہیں کرتے. ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز نہیں بھی رکھی, تو یہاں والے تو ماشاءاللہ خود ہی نکال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, نہیں بھی ہوگا تو اپنی جیب میں رکھ کے لے آئیں گے, آپ کے گھر سے نکال دیں گے. کہیں تو وہ کریشن کافی نکلی ہے اس کے گھر سے, دستی بم نکلے ہیں اس کے گھر سے, پتہ نہیں جو چاہیں گے مرضی نکال دیں گے. وہ مرے ہوئے کو نکال دیں گے, اسامہ کو دوبارہ نکال دیں گے آپ کے گھر سے. ان کے بڑے فنکار ہیں ہمارے والے بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ حملہ کرتے تھے گھروں پہ, ایک ایک چیز اٹھا کے لے آتے تھے. کربلا میں سب لٹ گیا, جل گیا. کتاب بچائی اماموں نے نہیں بچائی, کتاب بچائی. صحیفہ فاطمیہ بھی بچایا, اور یہ کتاب بھی بچائی جامعہ جس کا نام ہے, کتاب علی جس کا نام ہے. اور یہ چھٹے امام, اس کے بعد 11ویں امام تک سب سامنے جان کے لوگوں کے سامنے لاتے تھے. کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, اس کتاب کا ذکر ضرور چھیڑتے تھے تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے کہ پہلی فقہ کی کتاب علی نے لکھی تھی. کوئی دوسرا نام ہے تو لے آؤ, کوئی دوسرا نام ہے تو لے آؤ. اور یہ بھی بتا دیں کہ اہل سنت کے محدثین نے بھی اس کا اقرار کیا کہ ہاں پہلی کتاب فقہ پر جس نے لکھی وہ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. بس فرق اتنا ہے کہ آپ نہیں مانتے, ہم آج تک مانتے ہیں. یعنی ہم نے اپنی تاریخ کو نہیں بدلا بھائی, ہماری تاریخ وہی ہے, ہم اسی پر چل رہے ہیں جسے اللہ کے رسول نے بنا دیا, ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں, آج تک چل رہے ہیں. یہ فخر کریں آپ کہ صرف ایک ہی فقہ کی تاریخ موجود ہے پوری, حالانکہ لکھی انہوں نے بھی بڑی تاریخیں, لیکن ہم نے بتا دیا نا کہاں سے شروع ہوں گی. وہ سب شروع ہوں گی 150 سال بعد, 200 سال بعد, یا زیادہ سے زیادہ کوئی تیر مارے گا. جناب عبداللہ ابن عباس کا نام لے گا تو جاؤ پوچھو عبداللہ ابن عباس کو کس نے پڑھایا. زیادہ سے زیادہ نام لے گا, خواجہ حسن بصری کا نام لے گا, جاؤ پوچھو کس نے پڑھایا. سب کے اساتذہ کے نام موجود ہیں. پوری ٹیم تھی ایک علی کی. کچھ ان میں سے باغی ہو گئے بعد میں. اب میں کیا ایک ایک کا نام لوں آپ کے سامنے, جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کے نکل جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے, اب خیر چھوڑیے, اصطلاح بڑی خراب ہے, وہ اصطلاح یہاں سے نہیں لینا چاہتا, مصیبت ہو جائے گی. تو خیر جناب, اب کیا ہوا جناب کہ یا تو علی کی کتاب ہے, یا علی کے بعد جو دوسرے صحابہ اور تابعین ہیں ان میں جتنے بھی ہیں سب علی کے شاگرد, سب علی کے شاگرد. ابو الاسود دوئلی کا نام لوگے, شاگرد مولا عرفان کا. عبداللہ ابن عباس کا نام لوگے, شاگرد مولا کائنات کا. کس کس کا نام لوگے بھائی؟ خواجہ حسن بصری کا بہت بڑا نام لاؤ گے, شاگرد مولا عارفان کا. یہ سب شاگرد ہیں. محمد ابن ابی بکر کا نام لوگے, شاگرد ہیں, فقیہ تھے محمد, یاد ہے نا آپ کو. ان کے بیٹے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر, جن کی صاحبزادی جناب ام فروا, جن سے چوتھے امام نے اپنے بیٹے پانچویں امام کا, امام محمد باقر کا عقد کیا تھا. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اپنے زمانے کے افقاہ تھے. افقاہ تقدس میں, ورع میں, علم میں, فقاہت میں کس کے شاگرد ہیں؟ چھوٹے سے تھے تو مولا کے پاس, پھر امام حسن کے پاس, پھر امام حسین کے پاس, اور فخر سے کہتے تھے کہ علی ابن حسین میرے استاد ہیں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بھائی ہمارا سلسلہ تو کہیں بھی نہیں ٹوٹا. ہم تو پہلے دن سے بتاتے چلے آئیں گے ہماری یہ فقہ جعفریہ بعد میں نام ہوا, فقہ اسلامی جو وہ ہماری فقہ بھائی, وہی فقہ. ہم نے کتابوں کے نام بھی بتا دیے. کتاب علی یعنی جامعہ کتاب کا نام ہے جامعہ, دوسری کتاب کا نام ہے دیا, یعنی دیت جو کہتے ہیں, دیت جس کو کہتے ہیں, کل مولا نے لکھی. 3-4 کتابوں کے نام, ایک کا نام میں بھول رہا ہوں, ایک اور کتاب ہے وہ انشاءاللہ کل بتا دیں گے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ تیسری 3 کتابیں تو تاریخ میں ذکر ہے کہ مولا نے لکھی ہیں, اور کسی کے بتاؤ نا اس زمانے میں کتابیں نام لے دو نا کہ فلاں کی یہ کتاب, فلاں کی کتاب. پہلی کتاب القضایا والاحکام جو لکھی ہے نا مولا کے بعد, پہلی کتاب اس کا نام ہے القضایا والاحکام, فیصلے اور احکام, عبادات پہ اور قضایا پہ. ان پہ وہ کتاب کس نے لکھی جانتے ہیں آپ؟ بریر حمدانی, جس کا 2 دن سے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب. تو بریر حمدانی کس کے شاگرد ہیں؟ کس نے ان کو پڑھایا؟
اور دیکھیے کتاب کب لکھی گئی؟ معصومین کے زمانے میں. جو بات سمجھانے کی بار بار تاکید کرتا ہوں وہ یہ ہے، اور معصومین خوش ہوتے تھے کہ ہمارے سامنے ہمارے شاگرد یہ کتابیں لکھ رہے ہیں. آج نئے نئے نمونے پیدا ہو گئے، کیا کیا باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. معصوم تشویق کرتا ہے کہ پڑھو، لکھو، کتابیں لکھو. خوش ہوتے تھے. وہ القضاء فقہ کی کتاب لکھی تو شیعوں نے کیوں نہیں کہا تو کون ہوتا ہے فقہ لکھنے والا، تو کون ہے فقہ بتانے والا، ہم تو امام سے پوچھیں گے. اس وقت تو براہ راست امام ہے نا، وجود ہے نا، پہلا امام بھی موجود ہے، دوسرے بھی، تیسرے بھی، سب موجود ہیں. تو وہ پوچھ لیتے جا کے لوگ، کوفے کے لوگ، کہ تم سے کیوں پوچھیں، ہم تو ڈائریکٹ امام حسن سے پوچھ لیں گے جا کے. تم سے کیوں پوچھیں، ہم تو امام حسین سے پوچھ لیں گے. نہیں جانتے تھے نا نیابت کا سلسلہ ہے. امام بس اتنا کافی ہونا چاہیے کہ امام کا شاگرد ہے. کل براہ راست امام کا شاگرد تھا، آج اماموں کے اسکول آف تھاٹ کا شاگرد ہے، انہی چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے. تو وہی بار بار کا جملہ ہے کہ جب ائمہ طاہرین اپنے سامنے اپنا جب ظاہری وجود ہے، جب آپ کو بغیر علماء کے نہیں چھوڑ رہے تو پردے غیبت میں جاتے ہو تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لواج جو مرضی کرنا بھائی جاؤ. تو ضرورت کیا تھی اتنے شاگرد بنانے کی؟ ضرورت کیا تھی اتنے علماء بنانے کی؟ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے شیعہ کو میں دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں بس، یا معلم یا متعلم، یا معلم یا متعلم، یا پڑھانے والا ہو یعنی یا علم سکھانے والا ہو یا علم سیکھنے والا ہو. یہ معصوم کا ارشاد ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا صلوات بھیجیے. جائے گی بات؟ معصوم یہ کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں ان دو حالتوں سے باہر میں نہیں دیکھنا چاہتا اپنے شیعہ کو، یا علم دے رہا ہو یا علم سیکھ رہا ہو، یا علم سکھا رہا ہو یا علم سیکھ رہا ہو. یہاں کہہ رہا ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں بھائی، ہم کافی، بس ہم نکل گئے، ہم جنت کی طرف نکل گئے، ختم ہو گیا قصہ ہمارا، ہم ادھر گئے. مذاق ہے؟ لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے رہے معصومین نے قربانیاں دی ہیں، ان کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، علماء کی قربانی. دیکھیں اب آپ کو ایک بات بتائیں، ابھی ہم حدیثوں کا ذکر کر رہے تھے نا کل آپ کے، وہاں کون کون سی تھی؟ ایک اور حدیث، اس ایک حدیث کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تشیع کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. ایک ایسا شخص شیعہ ہوا جس نے تاریخ تشیع میں جتنے اس نے شیعہ کیے سب نے مل کر نہیں کیے. معصومین کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ معصومین کبھی بھی اس مقاصے میں یا مقابلے میں نہیں شریک ہوتے. وہ ایک دفعہ پڑھ جائے کہ کیوں اماموں نے، ارے یار خدا کو مندو مان لو یار، کبھی بات سمجھ لیا کرو. ویسی ایک چھوٹا جملہ کہہ رہے ہیں، ہر بات کو لے کے دوڑ جائے گا اور چیخنا شروع کر دے گا، سمجھنے سے پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہماری بات کس پہ ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے علماء پہ. کس پہ ہو رہی ہے ہماری بات؟ ہم بات کریں علماء کی کہ علماء میں معصومین کا کسی کو موازنہ کیا جا سکتا ہے، کسی سے معصومین کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. علماء بھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ائمہ طاہرین ہی تو بنیاد ہے نا ساری چیزوں کی، ان سے کائے کا مقابلہ؟ یعنی علماء کی بات کریں کہ پوری تاریخ تشیع میں جتنے ایک شخص نے شیعہ کی ہے اور سب نے مل کر نہیں کیا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس نے کی وہ اس کا براہ راست شاگرد. پہلے نمبر پہ کون جس کا بھی ذرا سا ذکر کریں گے آپ کے سامنے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ نصیر الدین، دو طوسی ہیں یاد رکھیے گا ہمارے یہاں، دونوں کا عجیب مقام ہے بڑا. ایک شیخ ابو جعفر طوسی. شیخ ابو جعفر طوسی کا آسان بتا دیں آپ کو، نجف میں باب طوسی ہے نا، مختلف دروازوں کے نام ہیں. ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب طوسی. جب حرم سے باہر نکلیں گے باب طوسی سے تو بازار طوسی ہے نا، تو پہلے باب سے دروازے سے نکلتی الٹے ہاتھ کے پر مسجد طوسی ہے. اسی مسجد طوسی میں شیخ ابو جعفر طوسی کی قبر ہے. یہ ہے شیخ ابو جعفر طوسی. اور دوسرے ہم نے کیا نام لیا؟ خواجہ نصیر الدین. خواجہ نصیر، ایک ہے خواجہ طوسی، ایک ہے شیخ طوسی. یہ دو الگ الگ نام، دونوں کے الگ کا نام ہے، دونوں کا بتائیں گے لیکن آج ایک کا بتائیں. تو یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے، یہ کنورٹڈ تھے بھائی. کیا تھے یہ شیعہ نہیں تھے پیدائشی نسلی وسلی. اب بتاتے ہیں کیا ہوا. ایک حدیث کیا کرتی ہے کام، جیسے آج کل ایک حدیث کام کر رہی ہے. بتا دیں آپ کو، پریشان ہے پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورا عالم عرب پریشان ہے ایک حدیث سے. کس حدیث سے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. حدیث ثقلین نے پاگل کیا ہوا ان کو. ان کے لوگ دوڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اب تک یہ بتا نہیں رہے تھے نا. یہ سمجھ رہے تھے سوشل میڈیا خالی ان کے پاس ہے.
اب سوشل میڈیا کا جن جو ہمارے لیے چھوڑا تھا وہ ان کے اوپر چلا گیا. اب حدیث ثقلین جب آ رہی ہے باہر تو ان کو پتا چل رہا ہے یہ تو ہم سے کہہ رہے تھے ان کی شیعوں کی ہے ہماری نہیں ہے, وہ سب وہاں نکل رہی ہے ان کی, ہر کتاب میں نکل رہی ہے, سیاہ ستہ میں نکل رہی ہے, کنز العمال میں ملے, جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی جو دوسرے نمبر پہ سیاہ کے بارے سب جگہ نکلے, وہ پاگلوں کا ہے ابے ہمارے بھائی ہماری ہیں. اب وہاں پھنس گئی ہے کہ سب کو تو اب تک کہتی ہے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. اب ان کے اپنے لوگوں کو پتہ, ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہیں, مفتیان دین, میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے نا آپ, وہ مفتیان دین اعلان کر رہے ہیں بھائی کدھر ہو, حدیث ثقلین یہ ہے, اسی لیے تو گمراہ ہو رہے ہو کہ رسول تو کہہ کے گیا, کب نہیں بتا کے گیا, راستہ دے کر جا رہا ہے کہ ان سے وابستہ رہنا, کتاب اور اہل بیت سے جب تک وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یا ہے نا, سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایسے تھوڑی ہے 1400 سال کی قربانیوں کا ثمر ہے. یہ جو آپ کے ہمارے آبا و اجداد قربانیاں دیتے چلی آئے, لاکھوں کروڑوں مار دیے گئے, دیواروں میں چنے گئے, اس کا قربانی کا ثمر اب آ رہا ہے. 1400 سال بعد صحیح چہروں سے نقابیں اترتی ہیں, شروع ہو گئی نا, اور ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑ رہی وہیں نکلنے. اب تو ماشاءاللہ ہم تو یہی کہتے ہیں, کوئی زیادہ بات کرتا ہے ہمیں چھوڑو, اپنے سنبھالو, جاؤ پہلے اپنے سنبھال لو, ہمیں چھوڑ دو, ہم نے سنبھالا ہوا اپنے بچوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب وہ حدیث بتائیں آپ کو, دوسری کمال کی حدیث, جس نے ایک آدمی کو, ایسے آدمی کو شیعہ کیا کہ اس نے پوری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا. خواجہ نصیر الدین طوسی شیعہ نہیں تھے بھائی, تو اس کے رہنے والے تھے, سنی تھے, اور بچپن میں یہ درد اجتہاد سے آگے نکل گئے تھے. صرف فقہی علوم نہیں, قرآن حدیث فقہ منطق فلسفہ یہ نہیں, یہ نابغہ دہر تھا اپنے زمانے کا. علم جفر, رمل, فلکیات, حیت, نجوم, اتنے علوم کا یہ شخص, علم ارضیات, اتنے علوم کا یہ شخص ماہر تھا کہ آج تک بیک وقت اتنے علوم کا کوئی ماہر نہیں بن سکا تاریخ میں. اس کا ذکر رصد گاہیں بنانے والا, اوقات مقرر کرنے والا. اب وہ تو ظاہر ہے کہ حکومتیں دوسروں کے ہاتھوں میں آتی چلی گئی, لہٰذا وہ سب لوٹ لاٹ کے لے کے انہیں نے اپنے لوگوں کے نام پہ لگانا شروع کر دیا نا کارنامے. یعنی دوسروں کی بات بھی کر رہا ہوں, غیر مسلموں کی بات بھی کر رہا ہوں, لیکن یہ اتنا بڑا سائنسدان, اتنا بڑا ماہر طب, یعنی ہر علم کا ماہر آخریت میں, یہ کہتا ہے اپنے شاگرد علامہ ہلی سے. علامہ ہلی نے ان کے شیعہ ہونے کا واقعہ نقل کیا ہے. اصل میں علامہ ہلی ان کے شاگرد, اب دیکھیں دونوں نام کتنے بڑے ہیں, علامہ ہلی استاد اور شاگرد, یعنی جتنا تشیع انہی نے پھیلایا سب نے مل کر بھی نہیں پھیلایا. اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے نا, تو لوگ بھگا رہے ہیں کہ یار آبادی بہت ہو گئی بھائی, نکلو بھاگو, اب قریب نہیں آنے دے رہے. اب تو اپنے والوں میں بھی دراڑیں کھڑی کر رہے ہیں ادھر 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 کے بہت سارے, ہم یہ اصلی شیعہ ہیں باقی نہیں ہے, جاؤ. جیسے وہاں ہو گیا نا, خدا نہ کرے یہ معاملات آگے بڑھ جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے ملک شیعہ کیے, ملک کے ملک. تو خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ 15-16 سال کے تھے, اس عمر میں اتنے علوم کے ماہر ہوئے ہیں. کہتے ہیں میری, علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے استاد سے پوچھا, استاد کیا وجہ کیا بنی کہ تم سنی سے شیعہ ہو گئے؟ کہنے لگے کہ بیٹا وجہ یہ بنی کہ میں مطالعہ کر رہا تھا کسی اور مسئلے میں, میری نظر سے ایک حدیث گزری, مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح, من رکبہا فنجا ومن اعرضا فاغرقہا. کئی حدیث میری نظر سے گزری, میں رک گیا ایک دم, یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرمانے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. ایک سلوات بھیجیے مگر بلند آواز سے بھیجیے گا. ماشاءاللہ اتنی بلند آواز سے سلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, مسئلہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. من رکبہا فنجا, جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا. فمن اعرضا فاغرقہا, جو بھی اس سے اعراض کرے گا, روح گردانی کرے گا, رخ پھیرے گا, وہ غرق ہو جائے گا. کہہ رہے میں چونک گیا, میں نے یہ حدیث ہماری, ارے آپ شیعہ تو تھے نہیں, اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے. میں نے تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے.
اب جو دیکھنا شروع کیا تو بھائی ہے ہمارے یہاں سب ہے. میں بڑا حیران کہ ہمارے استاد نے بتایا کیوں نہیں آج تک. یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب اہل بیت پر اور حدیثیں نکالنی شروع کی تو پریشان. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. وہاں تو اہل بیت کی بات ہے, یا تو اکیلا حسین سفینہ نجات ہے. اپنے یہ ساری حدیثیں کل بھی میں عرض کر چکا ہوں, پرسوں بھی سب وہاں ہیں, نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو. سب موجود ہیں, کہتے ہیں نا شیعوں کے دین, شیعوں کے دین, سب موجود ہے وہاں سب. ابھی کل یہ ہمارے دوست نے کتاب دی نا میں شواہد التنزیل 2 جلدوں میں جو ترجمہ ہوئی ہے. امام حسکانی ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. امام حسکانی مرتے دم تک ہمارا نہیں تھا. 2 جلدیں صرف ان آیات پہ لکھ دی اس نے موٹی موٹی, کہ وہ آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. یہ سب ارجع المطالب عبید اللہ امرتسری ہمارا نہیں ہے بھائی. 300 سے زیادہ آیات علی کی شان میں نکال کے لکھ رہا ہے قرآن مجید سے. میں نے کہا یہ بھی کم ہے, لیکن چلو 300 ہیں لکھی نا, یہ سب آیات علی کی شان میں, لیکن نہیں مانتے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دیکھا تو حدیثوں پہ حدیث ہیں, حدیثوں پہ حدیث اہل بیت کی شان میں. میں بڑا حیران کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, ہمیں بتاتے کیوں نہیں. کہہ رہے میں نے خود پھر تحقیق شروع کی. اب شمع روشن تھی نا ایمان کی دل میں, جہاں بھی شمع روشن ہوتی ہے ویسے نکل کے آتا ہے سامنے. کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال میں ایک کتاب لکھی. میں اس میں بہت پہلے پڑھا ہے تفصیل سے, آج تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, خلاصہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فقہ جعفریہ کیسے سفر کرتی ہوئی کیسے کیسے خطرناک راستوں سے پہنچی ہے, اور ان حدیثوں نے کیا کام دکھایا. اسی لیے پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو حدیث نقل کرے کوڑے مارو, خبردار جو حدیث نقل کی. کیونکہ جب حدیث نقل ہوتی تھی تو لوگوں کو تو یاد ہی نا, لوگ بتاتے نا ہے بھائی یہ کہا ہے. ہم موجود تھے مسجد نبی میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلو اہل بیتی. ہم موجود تھے غدیر خم میں جب فرمایا تھا من کنت مولا. ہم موجود تھے خیبر کے دن جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل اس کو علم دوں گا. ایسی ہے نا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے جناب. اب کہتے 20 سال میں نے احادیث جمع کی اپنی کتابوں سے, ساری ایک کتاب تیار کی. اور میں بڑا خوش ہوا کہ اب جب یہ کتاب پھیلے گی عالم اسلام میں تو سارے جھگڑے وگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی تھی نا بغداد میں فرقے واریت زمانے بہت تھی, جھگڑا فساد بہت ہوتا تھا, تو کا ختم ہو جائیں گے. 20 سال, اب یہ 34-35 سال کے ہو گئے جب جا کے یہ کتاب تیار ہوئی. اب انہوں نے سفر کیا بغداد کا. بغداد پہنچے کہ خلیفہ کو پیش کروں گا بھائی. تو معلوم خلیفہ صاحب تو پکنک منا رہے دجلہ کے کنارے. خیر وہاں چلا گیا, وہ محفل جیسی ہوتی ہے بادشاہوں کی محفل تھی. خیر اجازت ملی کیونکہ تو اس سے آیا تھا, عالم تھا. انہوں نے کہا چلو بلاؤ بھائی کیا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا. انہوں نے کہا حضور یہ میں نے کتاب 20 سال میں لکھی ہے, اور اس لیے لکھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو جب رائج کیا جائے گا تو پوری مملکت سے فرقہ واریت ختم. یعنی اتنا اس کو سمجھ میں آ چکا تھا یہ حدیث پڑھ کے کہ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی دنیا تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. تو اسے معلوم تھا کہ اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر سب کو جمع کر لیا جائے تو سارا فساد, کم از کم مسلمانوں میں سے سارا فساد کیا ہوگا, ختم ہو جائے گی. خواجہ طوسی کی سوچ. اب وہ تو جاہل, آپ کو پتہ ہے بادشاہ جاہل ہوتے ہیں, منشی پڑھا لکھا رکھتے ہیں. اب منشی کو آپ وزیر کہہ لیجئے, سیکریٹری کہہ لیجئے, ہر زمانے میں اصطلاح جو ہے وہ بدلتی رہی. پہلے بالکل ابتدائی زمانے میں ان کو منشی کہا جاتا تھا, بعد میں کیا ہو گئے, یہ وزیر ہو گئے, پھر مشیر ہو گئے, اب آج کل سیکریٹریز کہلاتے ہیں. تو بادشاہوں کو یہی چلاتے ہیں. تو ہر دور میں ماشاءاللہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر بادشاہ بننا ہے آپ کو یاد رکھنا, ابن انشا نے بھی یہی کہا ہے, اردو کی آخری کتاب میں یہی لکھا ہے ابن انشا نے کہ سوال کیا ہے طلبہ سے کہ یہ بتاؤ جاہل رہ کر اکبر بادشاہ بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا منشی, اس کا وزیر. تو جتنے پڑھے لکھے تھے وہ سب اس کے نوکر تھے, ہے نا. ملا دو پیازا یعنی ملا نصیر الدین, دو پیازا کیا ملا نصیر الدین, بیربل, جتنے بھی تھے سب کیا تھے اس کے, جتنے بھی تھے سب کیا تھے اس کے نوکر تھے نا. تو آج بھی یہی ہے ماشاءاللہ, جتنے جاہل ہیں آدھے پاگل ہیں وہ حاکم ہیں, پڑھے لکھے ان کو چلا رہے ہیں. تو آپ بھی فیصلہ کر لیجئے بھائی پڑھ لکھ کے نوکر بننا ہے یا جاہل رہ کے بادشاہ بننا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر.
ہے نا. اب یہ تو کوئی آج کے دور میں تو راکٹ سائنس نہیں ہے نا. ایسا بادشاہ ہونا چاہیے یا تو آدھا پاگل ہو یا بالکل جاہل ہو یا فقیر ہو. یہ صفات ہیں تو بادشاہ بن سکتا ہے آپ کا. یہ صفات نہیں ہے تو پھر نوکر بنے گا. تو اب سوچ لیجئے کیا بننا ہے. ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ پہنچے کہ بھائی کتاب نے گئی عزلو ابن حاجب بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم, ہمارے دوسرے برادران کے مکتب بہت بڑا عالم, آج بھی اس کا بڑا نام ہے ابن حاجب کا. وہ ابن حاجب وزیر تھا, اس کو کہا کہ لا بھی دکھاؤ تو اس سے آیا ہے, عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, کتاب لکھی ہے. وہ جناب کہتے ہیں تو حضرت اسی کو میری کتاب کھولتا جاتا, اس کا چہرہ سیاہ غصے سے کیا لکھا تو نہیں, یہ کیا لکھا ہے. ہر صفحے پہ اہل بیت, ہر صفحے پہ اہل بیت, ہر صفحے پہ علی, ہر صفحے. کہتا ہے عالم پناہ میں نے اپنے اس سے لکھا ہے, میں سننی ہوں بھائی, میں نے اپنے سب اپنی حوالے نیچے لکھے ہوئے تو ایک ایک چیز کے نیچے. یہی رہ گیا تھا تجھے لکھنے کے لیے. کہتا ہے میری 20 سال کی محنت وہ کتاب اس نے دجلہ میں پھینک دی, دریائے. اسے چھاپے خانے تو نہیں دے گا, اس کے بہت سارے کوئی 1000 ایڈیشن چھپا لیے تھے, وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب دجلہ میں. کہتے میرا کلیجہ حلق میں آ گیا, میری آنکھوں میں آ گیا, میرا جگر اندھیرا چھا گیا میری آنکھوں کے سامنے جب میں نے دیکھا کہ میری 20 سال کی محنت اس نے پھینک دی دریا میں, اور دریا کا پانی اس کی روشنائی سے سیاہ ہونا شروع ہو گیا ساحل کا. اتنی موٹی کتاب. کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا, میری عجیب کیفیت ہو گئی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے. میں نے بہت شدت جذبات پہ قابو پاتے کہ میں توس کا رہنے والا ہوں. توس یعنی یہی سرزمین توس, مشہد. مشہد تو بعد میں ہوا نا نام, اصل نام تو اس کا کیا تھا پہلے, اس زیارت میں بھی آپ پڑھتے ہیں بیرز توس, یہ وہی توس. کہا کہ توس کا رہنے. اب تو اب مذاق اڑاتا ہے اس کا, وہاں کے گدھوں میں ہے کہ بیلوں میں ہے, گدھا ہے یا بیل ہے. کہ سرکار بیلوں میں ہوں. خواجہ نے کیا جواب دیا, سرکار بیلوں میں ہوں. اور یہ کہہ کے واپس چلنے لگے. تو پوچھا اس نے کہاں جا رہا ہے, کہ واپس جا رہا ہوں. تو ہاں ایک جملہ اس نے کہا کہ بیلوں میں, جب انہوں نے کہا نا بیلوں میں, کہ تیرے سینگ تو ہے نہیں, بیل کے سینگ ہوتے نا. تو خواجہ کہ تیرے سینگ تو ہے نہیں, یہ واپس جا رہے تھے. کہ وہی تو لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں, سینگ. کہ وہی لینے جا رہا ہوں. اس وقت تو ابن حاجب سمجھا نہیں یہ کیا جملہ کہہ کے گیا مجھ سے کہ سینگ لینے جا رہا ہوں. جانتے نا میں اس کے سینگ کیا تھے, کس کو لے کر آیا تھا ساتھ بعد میں, ہلاکو. سمجھ میں آئی بات, سینگ لینے جا رہا ہوں. اب کیونکہ عالم تھا بہت بڑا, اب یہاں سے یہ کنورٹ ہوا. جب واپس توس گیا اس نے اپنے تشیع کا اعلان کر دیا. یہ سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. میں شیعہ ہوں, میں شیعہ اثنا عشری ہوں, 12 امام کا پیروکار ہوں. اب جب بنا تو عالم تو تھا بہت بڑا, اس نے حساب کتاب لگایا کہ ہلاکو کو حکومت ملے گی. میں نے بتایا نا کتنے علوم کا حاوی تھا, یہ پڑھ لیجیے, آپ خود بھی پڑھ لیجیے. میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. ان پر پوری کتابیں خواجہ طوسی میں لکھی گئی ہیں. دشمنوں نے بھی لکھی, چاہے گالیاں دے کے لکھی, مخالفت میں لکھی, نے ہمارے عالموں کو مروایا, قتل کروایا, یہ کروایا, وہ کروایا, لیکن لکھی. بتایا کہ کتنا بڑا عالم تھا, یہ مانا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کتنا بڑا عالم تھا. انہی نے حساب کتاب لگایا, معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا, یہ اس کو بغداد کی حکومت ملے گی. یہ ڈھونڈتے جنگلوں میں ڈھونڈا اس کو جا کے, ہلاکو کو. اور یہ آپ جانتے ہیں وحشی قوم تھی, جانوروں کی قوم تھی بالکل. ان میں کوئی شعور وور نہیں تھا. کلمہ پڑھنے پہ نہیں جائیے گا, کلمہ پڑھ کے بھی ایسے تھے سارے, ایسے تھے بالکل وحشی جنگلی. اس نے جا کے پکڑ لیا. اب کیونکہ اتنے علوم کے ماہر تھے تو کچھ اس کو جو کمالات دکھائے وہ گرویدہ ہو گیا کہ بھئی اس آدمی کو میرے پاس رہنا چاہیے. اور یہ چاہتے بھی تھے کہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں, یہ چاہتے بھی یہ تھے. اس نے جناب اپنے ساتھ رکھا. اب یہ بتاتے تھے اس کو کب حملہ کرنا ہے, کب نہیں کرنا, یہاں جانا, یہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا. یہ جناب وہ بالکل پیچھے رہتا تھا, ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا خواجہ نصیر الدین طوسی کو. ایک دن خواجہ نصیر الدین طوسی نے اسے بٹھایا اور کہا کہ بات سن, اگر تو یہاں کا بادشاہ بن گیا تو وعدہ کر مجھے وزیر اعظم بنائے گا. وہ ہنسنے لگا, وحشی جنگلی, کر میں تجھے وزیر اعظم نظر آ رہا ہوں, میں کہاں سے وزیر اعظم بنوں گا, میرے تو کوئی. کہا کہ نہیں, وعدہ کر, اگر وزیر اعظم بنا, اگر تو یہاں کی حکومت ملی, بغداد کا بادشاہ بنا تو مجھے وزیر اعظم بنا. ہاں بنا دیں گے. میں کہہ رہے نہیں لکھ کے دے. ایسے کیسے, بادشاہ نا بھول جاتے ہیں بھائی, میں لکھ کے دو.
ہنس رہے ہیں، اس کے ساتھی بھی مذاق اڑانے کے کیسا پاگل ہے، اتنا پڑھا لکھا عقل مند آدمی کیا باتیں کر رہا ہے، لکھ کے دے دیا اس نے، لکھ کے دی، مہر وہر لگوا لی اس سے کہ یاد رکھ۔ خیر وقت آ گیا نا، جب وقت آ گیا اس نے بغداد کی جب اینٹ سے اینٹ بجائی، حاکم بنا، تو اب یہ پہنچ گئے کہ بھائی تمہارا وعدہ تھا وزیر اعظم بنانے کا، اب اس کو کہاں یاد، اب بھائی کون سا وعدہ، کہاں کا وعدہ، ان کا یہ نکالی مہر دے کے، اب اس نے کہا ہاں میں نے کیا ٹھیک وعدہ، لیکن کہا ایک شرط پہ وزیر اعظم بنیں گے۔ کیا؟ بھائی جتنے تیرے کام ہے نا مار دھاڑ والے، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یعنی جو لشکر جاتے ہیں مار کاٹ دھاڑ، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہ وعدہ کرو، یہ وعدہ کر لو، ہم ان چکروں میں نہیں، نہ ہم سے نہ ایسا کوئی حکم دینا، نہ ہم ایسا کوئی کام کریں گے، اور ایک محدود وقت کے لیے وزارت چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم تیری وزارت بھی چھوڑ دیں۔ وہ تو خوش ہو گیا، اسے ایسی آدمی جناب ٹھیک ہے چل بھائی تو وزیر اعظم، اعلان ہو گیا وزیر اعظم، اختیار آ گیا نا وزیر اعظم کا۔ اب انہیں فکر ہوئی ابن حاجب، اصل تو مقصد وہ تھا نا ان کا، تھا نا وہ اس وقت کا تھا دماغ میں کہ اس نے میری 20 سال کی محنت کو اہل بیت کی دشمنی میں کیسا دریا میں بہایا تھا، اب تو اور پکے ہو گئے تھے، اب تو شیعہ ہو، لہٰذا ان کا ابن حاجب کو ڈھونڈو، نہیں ملا۔ اچھا ابن حاجب جانتا تھا کہ رمل جفر سب یہ جانتا ہے، یہ مجھے ڈھونڈ کے زمین سے کھود کے نکال لے گا، حساب کتاب لگائے گا، جتنے علوم تھے نا یہ سارے علوم کے ماسٹر تھے، نجوم کے، علم ہندسہ کے، جس کو آپ علم العادات کہیں، جتنے بھی ان سب کے ماہر تھا، کہ یہ حساب کتاب لگا کے مجھے نکال لے گا، توسی یہ چھوڑے گا نہیں مجھے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اپنے غلام کے یہاں چھپا، اور چھپنے کے بعد اس نے بہت سارے حیوان ذبح کرا کے جس تہخانے میں چھپا تھا اس کے اوپر اس کی لیئر بچھوا دی، تہ 5-6 انچ موٹی خون کی تہ۔ اب جب خون درمیان میں حاجب آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی بھی علم وہاں، یعنی یہ جو علم ہے دنیا جن کے میں وہ ڈھونڈ نہیں سکتے آدمی کو، کہاں گیا، خون کے نیچے چلا گیا نا، سمجھے یہ بہرحال ہے۔ اب اس کی تفصیلات اتنی تو مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ مجھے سارے علوم نہیں آتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا، تو وہ اس میں چلا گیا، وہاں حفاظت سے رہتا تھا کہ ابن حاجب پریشان کہاں گیا، تو ابن حاجب نے جناب توسی پریشان کہ کہاں چلا گیا ابن حاجب، کون سی دنیا میں چھپ گیا۔ تو خواجہ توسی نے یہ کیا کہ اعلان کرا ایک دن بغداد میں، جمع ہو جاؤ سارے، ان سب کو ایک ایک بکرا دو، لکھتے جاؤ، وزن کرتے جاؤ، اور یہ وزن اس کے گلے میں ڈالتے جاؤ، ہر بکرے کو تولا جا رہا ہے، اس کا وزن گلے میں ڈالا جا رہا ہے، خاندان کو دیا جا رہا ہے کہ 30 دن بعد آنا یا 60 دن بعد آنا، اور اگر اس کا وزن کم یا زیادہ ہوا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ پریشان پاگل کہ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی، 1 مہینے بعد کیسے بکرے کا وزن وہی رہے گا بھائی، یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یہی ہوگا یا نہیں، کھلائیں گے یا کھلائیں گے، کوئی ایک پریشان پوری قوم کی۔ ہوا کیا، دے دیا سب کو، لے جاؤ سارے۔ اب یہ غلام بھی تھا نا جہاں یہ چھپا تھا، وہ بھی آگے وہ روتا پیٹتا آ گیا، مروا دیا، کیا ہو گیا، کہنا وہ اس کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے توسی، اس نے بکرا دے دیا کہ لے جاؤ، مہینے بھر بعد واپس لاؤ، وزن اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا بھیجا ہوں، دیکھو وزن اس کے گلے میں ڈال دیا لکھ کے، کم یا زیادہ ہو تو مار دوں گا، گردن کا جیوے۔ تو اس نے پھر کرتب بتایا، اس نے کہا تو پریشان نہ ہو، تیرے بکرے کا وزن نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ کیسے؟ کیسا کر، اس کے سامنے بھیڑیا باندھ دے جو غرایا کرے اس کے اوپر، اور پھر اس کو کھانا کھلائے کر، یہ جتنا کھائے گا بھیڑیے کے خوف سے اتنا پھر کم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آپ، ٹیکنیکل کام ہے یہ بھیڑیا باندھ دو، کھائے گا ادھر خوف سے وزن کم، پھر کھائے گا پھر خوف کا، فکر نہ کر، اس کا وزن نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اس کام پہ عمل کو۔ ہوا یہی، اور 30 دن یا 60 دن کا پھر سب کو بلایا۔ اب جو آ رہا ہے اب وہ تو ڈر رہا ہے کہ اب یہ واقعی کسی کا کم کسی کا زیادہ، مارنا تھوڑی تھا، اسی کو دے دیتے تھے بکرا، شیخ خواجہ توسی لے جا بھائی تیرے ہی ہوا، جا چلا جا۔ وہ پریشان کہ عجیب آدمی ہے، پہلے کہا یہ کہا، اب کہہ رہا لے جا بکرا بھی تیرا، جا، کم ہو یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ۔ اب انتظار تو کچھ اور ہے نا خواجہ توسی کو۔ آخر جب بالکل مایوس ہونے لگے تو جب ہی آیا، جب یہ آیت کا دیکھا پورا کا پورا، کہا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، باقی سب کو چھوڑ دو، جاؤ بکرے وکرے سب تمہارے، جاؤ، اس کو پکڑ۔ ہاں بتا کہاں ہے ابن حاجب؟ اور وہ پریشان نہیں، میرے پاس کہنا یہ مسئلہ کوئی نہیں بتا سکتا اس وقت بغداد میں سوائے ابن حاجب کے یا میرے، تو میں یہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے تجھے بتایا نہیں تو دوسرا بتانے والا ہے، ابن حاجب بتا کہاں ہے۔ اب اس کو بتانا پڑا، گرفتار کرا لیا، پکڑ کے لائے۔ سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے یہ ابن حاجب، ساری کتابیں لدوائیں خچروں پہ، اور اس کو بھی باندھا ہوا لے کر آئے دجلہ کے کنارے،
اسی کنارے پہ جہاں ان کی کتاب پھینکی گئی تھی وہاں لے کر آئے، اور اس کے سامنے اس کی ایک ایک کتاب اٹھاتے تھے اور دجلہ میں پھینک دیتے تھے۔ سینکڑوں کتابیں اس کی دریا برد کی، آخر میں 2 کتابیں بچی، ایک شافیہ ایک کافیہ۔ جب یہ 2 کتابیں بچیں تو اب وہ چلایا، یہ دیکھ تو نے میری ساری کتابیں بہا دی ہیں، 2 کتابیں چھوڑ دے، واسطے دینے لگا۔ انہیں نے کتابوں کو دیکھا، کہا کہ ہاں دیکھ ہم علم کے دشمن نہیں، وہ جو میں نے تیری ساری کتابیں دریا میں پھینکی نا وہ سب بیکار تھی، میں اس سے اچھی لکھ چکا اور لکھ دوں گا، ان کا کوئی مصرف نہیں تھا، لیکن یہ تیری 2 کتابیں اچھی ہیں، یعنی مفاد عامہ، مفاد یعنی عام آدمی کے فائدے کی ہیں، لہذا چل میں نے تیری خاطر یہ 2 کتابیں چھوڑ دی، شافیہ کافیہ۔ تو آپ یاد رکھیے جتنے بھی برادران کے مدرسے نا سب جگہ وہ 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنا تو مان لو ہمارا احسان۔ کس کا احسان ہے؟ اگر وہ بھی چلی جاتی دریا میں تو کیا ہوتا؟ تو گالیاں دینے سے پہلے خواجہ طوسی کا یہ احسان تو مانو کہ اس نے 2 کتابیں چھوڑ دی، وہ شافیہ کافیہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ علوم ایسے ہیں کہ اس عام فائدے کے علوم ہیں، جاؤ بھی پڑھو، جس کو پڑھنا ہے پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کو کھچوا دیا، قتل کروا دیا، ختم ہوئی، جان چھٹی۔ لیکن اب دربار میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اب ایک بس ہے تو بہت، ایک دلچسپ واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کیوں پابندیاں لگی تھی، کیوں کوڑے مارے جا رہے تھے؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ جو حدیث بیان کرے کوڑے مارو، جو کیوں کیا بھائی حدیث بیان ہو تو سب آئیں گی نا۔ اب جیسے یہ حدیث نکلی نا مسئلہ اہل بیت، تو ایک حدیث نے کیا کام کیا، تو اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ اہل بیت نے اس طرح بچا کے رکھا تھا چیزوں کو کہ ہر زمانے میں کام دے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ آج کے دور میں آپ کو حیرت ہوگی، حدیث ثقلین نے کمال کیا، کیونکہ حدیث ثقلین کا انکار نہیں کر پا رہے نا، کیا جواب لے کر آئے اس کا؟ پہلے تو کہہ دیتے نا نہیں یہ ان کی ہے، ہماری جو وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔ اب یہی حدیث ثقلین وہاں نکل آئی، اور ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ نکل آئی، انہی کے مفتیوں نے نکالی، ہم نے تھوڑی نکالی بھائی۔ معلوم ہمیں بھی تھا کہ سیاح میں ہے، 2-4 اور کتابوں میں ہے، لیکن سب کا ہمیں تھوڑی پتا تھا۔ جب ان کے مفتی پیچھے پڑے مفتوں کے تو انہی نے سب نکال لیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا پانی دے۔ جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرمائیے گا۔ تو وہاں دربار میں تو بھائی سارے تھے نا، اور سب اس سے خار کھاتے تھے، خواجہ طوسی سے۔ جانتے تھے نا کہ سب سے بڑا مقام اسی کے پاس ہے دربار میں، بہت خار کھاتے، اور بے چین رہتے تھے کہ کب اس کو نیچا دکھائیں۔ لیکن کیا نیچا دکھاتے ہیں؟ وہ ہوا یہ کہ اماں مر گئی ہلاکو خان کی، مری بھی ہلاکو خان کی اماں، کسی اور کی نہیں، اس کی اماں مر گئی۔ وہ پریشان ہلاکو خان کے بھائی کیا کرو، خیر دفن ان کا ہوا۔ اب وہ یہ پریشان، وہ جو دربار تھے جانتے تھے کہ اوپر کا چیمبر تو اس کا ہے ہی نہیں، خالی ہے بالکل، وہ نام کا کلمہ پڑھ لیا یہ ہو گیا، کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں نسلوں میں اسلام گیا آگے، لیکن وہ تو ایسے ہی تھا۔ تو والیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ملک الموت آئے، وہ جو نکیرین آئیں گے قبر میں، وہ تو عربی میں بات کریں گے، تیری اماں کو تو عربی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے بھائی، میری ماں کو تو عربی نہیں آتی۔ کہا کہ بھائی ایسا کر، وہاں بڑے مشکل سوال ہوں گے، سب سے قابل آدمی جو ہے نا وہ خواجہ طوسی ہے، تیرے دربار میں خواجہ طوسی سے بڑا کوئی عالم، تو اس کو بھیج دے ماں کے ساتھ، جب فرشتے آئیں گے نا یہ جواب دے دے گا۔ اس کی کھوپڑی میں آ گئی بات، ہاں کہلے بھی ٹھیک ہے، بلا لیے۔ تو آپ بھائی ایسے ایسے بادشاہ ہوتے تھے، آپ یہ نہ سمجھے کہ خالی آپ کے ایسے گھامڑ ہیں، ہر زمانے میں ایسے گھامڑ ہوتے تھے، گھامڑ ہی بادشاہ بنتے تھے زیادہ تر۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب وہ بلا لیا تو اسی کو، بھائی اماں مر گئی۔ وہ اچھا دیکھا، جائزہ لیا دربار کا، سمجھ گئے کوئی گڑبڑ ہو گئی، کیونکہ سارے خوش ہیں آج، یہ سارے خوش ہیں کہ گھیر لیا ان کا، بھائی اماں مر گئی ہے، میری ماں کو عربی نہیں آتی، تو ساتھ جائے گا، فرشتے آئیں گے تو جواب دے دی ان کی جگہ پہ۔ خواجہ طوسی نے بالکل، ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بات تیری ماں کو جو ہے اس کو عربی نہیں آتی، لیکن بات سن، دیکھ تیری ماں کے تو اتنے کوئی
اعمال ایسے ہیں نہیں, وہ تو سیدھی سادھی ایک عورت تھی نا, اس نے لوگوں کو مارا ہے نہ قتل کیا, تو نے تو لاکھوں آدمی مار دیے. تیرا حساب زیادہ سخت ہے, تیری ماں کا تو کوئی حساب نہیں. تو مجھے تو اپنے لیے رکھ لے, ان میں سے کسی کو بھیج دے. اور وہ بھی اس کی عقل میں آ گئی ہے, تو جس نے کہا تھا نا اسی کو اس کو ڈال دو اندر, میری ماں کے ساتھ یہ جواب دے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. مجھے تو اپنے لیے, دیکھیے بات نے معقول کی نا, چلو بھائی تو مجھے اپنے لیے رکھ لے, دیکھ تیرا تو نے لاکھوں بندے مارے, میں تو سوچ لے حکومت کر رہا ہے تیرا, کیا کیا پوچھے, تیری ماں سے کیا پوچھیں گے, وہ 2-4 سوال ہی ہوں گے سارے. تو مجھے اپنے لیے رکھ, تیرا جواب کون دے گا؟ ان کو میں سے کسی کو بھیج دے اپنی اماں کے ساتھ, وہ جواب دے دیں گے, آسان آسان ہوں گے, جو خود ہی جواب دیں. ان کا جو نمبر, چل اسی کو ڈالو, جس نے توسی کا نام لیا تھا اس نے اسی کو ڈلوا دیا, اس کو لے جاؤ قبر میں ڈلوا دیا. تو یہ توسی تھا. اور میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ایک ایک شہر جاتے تھے, ان کے علماء کو بٹھاتے تھے اور بات چیت گفتگو, آخر میں کہ بھاگنے لگے. تو شہروں کے شہر, آدھا عراق, آدھا ایران, بحرین, شام, سب جگہ ایسی تشیع پھیلایا توسی نے. اور پھر جب ان کا شاگرد علامہ ہلی کا دور آیا تو دیکھ لیں ایران کو کیا کیا. ایران کو شیعہ کرنے والا کون؟ علامہ ہلی, خواجہ توسی کے براہ راست شاگرد. کازمین میں تھے, بیمار ہوئے, شدید بیمار, اور جانتے تھے کہ بس اب میرا آخری وقت ہے. انسان کو, عام انسان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے, وہ تو بہت بڑا عالم تھا, کہ بھئی میرا آخری وقت آ گیا, میں جا رہا ہوں. مریض تھے شدید. تو شاگردوں نے جب دیکھا بالکل عالم نزا ہے, تو چاہا کہ نجف لے جائیں. نجف میں علماء دفن ہونا پسند کرتے ہیں نا, زیادہ رہیں, بڑے بڑے علامہ ہلی وہاں پر ہیں, مقدس اردبیلی جیسے لوگ وہاں, اور پتہ نہیں کون 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 کون, شیخ توسی وہاں پر ہیں, وہ ابو جعفر توسی جن کا میں نے ذکر کیا. کتنے علماء, ہزاروں علماء نجف میں دفن ہیں بھائی. اور وادی السلام میں ہزاروں دفن علماء, سب کی خواہش ہوتی ہے نجف جاؤ, نجف جاؤ, نجف میں دفنائے جاؤں. تو جب ان کے شاگردوں نے چاہا کہ نہیں, مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, کازمین میں تھے نا, مجھے شرم آتی ہے کہ میں 2 معصوموں کو چھوڑ کر نجف جاؤں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچیں اس پہ ذرا. کہتے مجھے شرم آتی ہے 2 معصوموں کو چھوڑ کے میں نجف چلا جاؤں, نہیں, مجھے یہیں دفنانا. اور سنو, مجھے دروازے کے سامنے جہاں سے زائر آتے ہیں وہاں دفنانا. آج تک قبر ہے, لیکن بہرحال خواتین تو جا سکتی ہیں. ہم نے کیونکہ وہ 2 حصے ہو گئے نا, جو کازمین گئے وہ جانتے ہیں, آدھا خواتین کا, تو ان کی جو قبر ہے وہ خواتین کے اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سامنے ہے. کیونکہ پہلے مرکزی دروازہ وہاں سے تھا نا اس زمانے میں, صدیوں پہلے. اب وہ سب نقشہ بدل گیا, تو وہ خواتین کے حصے میں چلا گیا. کہا مجھے یہاں دفنا دینا, اور میری قبر پہ ایک آیت لکھنا, سورہ کہف کی آیت ہے نا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. یہ کلب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, کلب نام کیوں رکھتے ہو, پتہ چلا کہ ایک نابغہ دہر آدمی اپنے آپ کو معصوم کا کتا کہتا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بہت بڑے بڑے علامے نہ بن جانا, ابھی پتھر سے نکلتا نہیں ہے نیچے سے تو علامہ تو دہر بن جاتا ہے. بہرحال کہیں زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤں, اتنی کافی ہے جو جملہ کہہ دیا. سمجھ میں آیا؟ اتنا بڑا عالم جس نے آدھی دنیا کو شیعہ کر دیا, یعنی عالم اسلام نے, وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو, مجھے یہاں رکھنا. اور یہ آیت لکھ دینا, آج تک لکھی ہوئی ان کی قبر پہ, ان کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھا ہے, جیسے پہرا دے رہا ہے. انہیں کہتے ہیں مدافع مکتب, مدافع دفاع کرنے والے. سمجھ میں آیا؟ یہاں جس کی مرضی اٹھتا ہے اپنے آپ کو مدافع مکتب, مدافع مکتب. پتہ ہے مدافع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے مدافع جنہوں نے تشیع کا ایسے دفاع کیا, سر اونچا کر کے رکھا, سرخ یعنی سر بلند کر کے رکھا تشیع. کس وجہ سے شیعہ ہوئے؟ ایک حدیث, ایک حدیث. کون سی حدیث؟ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح. اس لیے معصوم نے زور دیا, اس لیے شیعہ علماء نے روایات کی جمع بندی پہ سب سے زیادہ زور دیا. بھائی ضعیف ہوں گی نا, نکال لیں گے ان کو, ہے ان کے لیے علم رجال اتنے پہلے لکھ دی گئی. اور اب اس زمانے میں جو آیت اللہ خوئی نے علم رجال پہ کتاب لکھی 20 جلد میں, اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے نا. یعنی پچھلے ان کے مقابلے میں بھی جو آغا خوئی کا, ابو القاسم الخوئی کا جو علم رجال پہ کام ہے وہ کمال ہے, کمال ہے. انہیں تو اتنا بڑا کمال دکھائے کہ میں جناب مختار کے بارے میں جانتے کیوں اعتماد سے پڑھتا ہوں؟ اس لیے اعتماد سے پڑھتا ہوں کہ
آغا خوئی نے ان کے مجاہد ہونے کی تصدیق کی، ان کے قیام کو معصومین کی مرضی کے مطابق بتایا، چیلنج مت کرے کوئی مجھے مخالف، سب دکھا دوں گا تمہیں لا کے، سب دکھا دوں گا۔ تو میں آیت اللہ خوئی کی مانوں یا ٹٹ پونجیوں کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ اسی کی مانوں گا نا، رہبر کی مانوں یا ٹٹ پونجیوں کی مانوں؟ یہ وہ مجاہد ہے امیر مختار کہ رہبر نے جس کی تعریف کی ہے، تائید کی ہے، مرجع تک آغا ابو القاسم الخوئی اس کی تائید کرتا ہے۔ اور بس اس سے زیادہ نہیں، پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ جناب مختار کے بارے میں بڑا حساس ہوں، میری مجبوری یہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجاہد ہے نا، ان کو کوئی کچھ کہتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا بھائی، پھر کہتے ہیں فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کہ اچھا مختار کی توہین ہو تمہیں گوارا ہے، جناب زید کی توہین ہو تمہیں گوارا ہے، علی کے مجاہد بیٹے محمد حنفیہ کی توہین ہو تمہیں گوارا ہے، تمہارے بڑے کو کچھ نہ کہا جائے۔ وہ تو ہم کچھ کہتے بھی نہیں بھائی، پھر بھی خیال کر جاتے ہیں، لیکن یہ نہ کہا کرو فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا۔ ہم کسی ذاتی اس میں نہیں کہتے، کسی ذات سے ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، ہم ذاتیات میں جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اٹیک کرے گا مکتب پر، جب کوئی اٹیک کرے گا علی کے غلاموں پر، پھر ہم خاموش رہیں؟ پھر تھوڑی خاموش رہیں گے، پھر ہم ہر جگہ سے جواب دیں گے اور ہر زبان میں جواب دیں گے۔ یہ بھی سن لو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بس آج ہم نے بات کو یہاں پہ ختم کیا، آگے تھے دو چار باتیں رہ گئی تھی لیکن پھر لگی، بس آج ہم نے یہاں پہ بات کو روکا۔ 3 دن کا خلاصہ آپ کو کر دیں کہ ہماری فقہ کی تاریخ نئی نہیں، ہم پہلے دن سے چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں ان کو آپ ضعیف کہہ کر یوں نہیں ٹال سکتے کہ ضعیف شیعوں کی روایت، یہ تو آپ کا عام پروپیگنڈا تھا جو اب الحمدللہ 1400 سال کے بعد باطل ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے اپنے یہاں سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ شیعہ سے کیا ہوتا ہے، شیعہ بھائی ہمارے یہاں موجود ہے سارا کچھ، ان کے علماء نے لکھا، سب لکھ کے گئے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جڑیں ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ ہماری فقہ جو وہی فقہ اسلامی ہے، ہمارے فتویٰ مولا عارفان کے زمانے سے موجود ہیں، چلتے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ اگر نئے مسائل میں اجتہاد بھی ہوتا ہے تو انہی روایات کی روشنی میں ہوتا ہے، انہی احادیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ظاہر کچھ مسائل نہیں پیش آتے نا، جیسے آج پیش آ رہے ہیں، تو ان میں اجتہاد اسی روشنی میں ہوگا، قیاس نہیں ہوگا ہمارے یہاں۔ کیا ہوگا؟ قیاس نہیں ہوگا، ہمارے یہاں سیدھی سیدھی بات ہوگی۔ بس اس فقہ کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ آسان سا مسئلہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بھئی نہ مجھ سے سنو نہ اپنی کہو، جس نے قیام کیا ہے اس سے پوچھ لو نا، حسین سے پوچھ لو بھئی کربلا کیوں آئے، بات ختم ہو گئی۔ اگر حسین بتا دیں تو ٹھیک، نہ بتا دیں تو جو تمہاری مرضی کر لینا بھائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور سارے خطبات 10 سال کے 50 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کا ہر خطبہ جناب سید الشہداء کا محفوظ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کتابی صورت میں محفوظ ہے۔ یہی تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، کمال ہے کہ ہمارے علماء نے کام ایسے ایسے کیے ہیں، کسی چیز کو محو نہیں ہونے دیا، مٹنے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے نہج الفصاحت کے نام سے، کہیں نہج الشہادت کے نام سے، کہیں کلام الحسین کے نام سے، سارے خطبات 3 قسم کی کتابیں تو میرے پاس ہیں، عربی کی بھی، فارسی کی بھی، اور جو اردو میں ترجمہ ہوا وہ بھی میرے پاس ہے۔ حسین کا جناب سید الشہداء کے خطبات، سارے خطبات اور چھوٹے کلام جو بھی ہے سب کا سب جمع۔ تو بھائی لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی بقراتیت چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حسین سے پوچھ لو نا، اگر حسین نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو مانیں گے نہیں مانیں گے نا، نہیں بتایا تو بھائی اپنی مرضی چلا لینا، ہم اپنی مرضی چلا لیں گے، تم اپنی مرضی چلا لینا۔ جب حسین کہہ رہا ہے اور ایک مقام پہ نہیں، نامعلوم کتنے مقامات پہ کہہ، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرے بھائی محمد حنفیہ، اللہ گواہ ہے کہ میں زمین پر کسی شر پھیلانے کے لیے
لڑائی پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. میں تو شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. کبھی آپ فرماتے ہیں اگر دین محمد نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلوارو مجھے قتل کر دو. لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیصیف. آپ ہم سے بھی بہت بار سن چکے. تو بھائی جب امام فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، کس لیے آیا؟ اگر وہ قربانی نہ ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا. آج اسلام میں سے کچھ بھی باقی نہ، سب فارغ ہو گیا ہوتا. یہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ علی کے لال حسین کی قربانی کا ثمر ہے. اگر زہرا کا لال کربلا میں قربانی نہ دے تو کچھ بھی نہیں، نہ تکبیر، نہ اذان، نہ نماز، کچھ نہیں، فارغ، سب فارغ. یہ احسان ہے کیونکہ ذمہ داری لی تھی نا. علی کو ذمہ داری دی تھی، علی نے لی اپنی جگہ، اللہ کی طرف سے دی گئی نا، رسول کی طرف سے دی گئی نا کہ میرے بعد یہ علی، یہ علی، یہ علی، ہر جگہ بتا رہا ہے اللہ کا رسول علی علی علی. تو اب تم مانو یا نہ مانو، جن کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا، بھائی میدان میں تو وہی نکلیں گے. اور کل عرض کر چکا، آج بھی ایسے ہی ہے. چاہے مانو نہ مانو، برا بلا کہو، کچھ بھی کہو، لیکن جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی تو اسلام کی طرف سے وہی نکلے گا جو کل نکلا تھا. آپ کے سامنے ہے نقشہ دنیا کا، دیکھ لیجئے کون لڑ رہا ہے، کون لڑ رہا ہے. کیونکہ بات ہے پھر وہی دین محمدی کی عزت کی، دین محمدی کی عزت کی بات ہے. باقی کو پرواہ نہ ہو، بھائی ہمیں تو ہوگی، کیونکہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا تو ہے نا. دین تو ہمارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اب تو لڑیں گے. ہمارے سامنے اتنی بڑی قربانی ہے، کربلا کی قربانی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے. تو کس لیے قربانی دی ہے؟ بات طے ہو گیا کہ قربانی کس لیے دی؟ اللہ کے دین بچ جائے. محمد جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، وہ باقی بچ جائے، گھر اجڑ جائے سب کچھ. کیا کہا تھا اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت آخر کے وقت؟ یہی کہا تھا نا، جب بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹ گئی تھی، یہی تو کہا تھا کہ میری بچی پانی تو مل جائے گا. لیکن دیکھیے نانا کی امت کا سوال ہے، مسئلہ 2 گھونٹ پانی کا تھوڑی ہے. مسئلہ کہ ایک داغ لگ جائے گا کہ حسین کے بچوں میں کوئی بچی تھی جو پیاس کو برداشت نہ کر سکی، ہے نا. ایسے ہی ہے. زیارات پہ جاتے ہیں نا آپ سب، ماشاءاللہ، جو نہیں گیا اللہ لے جائے سب کو. اب تو یقین کی منزل آ گئی نا، جب وہ قبریں دیکھتے ہیں ہم، جو بچے گر گئے، جو خواتین گر گئیں. اب قبریں ملتی نا جگہ جگہ، لبنان تک پھیلی ہوئی ہیں، بالبک میں پھیلی ہوئی ہیں. اب تو دیکھیں آنکھوں سے، میں خود دیکھ کر آیا. کہیں جناب حولہ کی قبر ہے، کہیں جناب صفیہ کی قبر ہے، کہیں جناب شریفہ کی قبر ہے. یہ سب وہی کربلا کے راستے میں جو لائے جا رہے تھے شام کی طرف، اور راستے میں گرتے چلے جا رہے تھے بچے خواتین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب وہی ہے نا ایسا. بس اب اس روایت کو دیکھیے. اچھا ایسا کیوں تھا؟ بچے کیوں گرتے تھے؟ عورتیں کیوں گرتی تھی؟ ان بدبختوں نے اونٹوں پر پالان نہیں رکھے تھے. اونٹوں پر پالان نہیں تھے. پالان ہوتے ہیں نا، بیٹھ جاتے ہیں اس کے پالانوں پر، نہیں تھے پالان. بس بڑے تو کوہان کا سہارا لے لیتے، بچے کیسے بیٹھے؟ جب یہ ملون اونٹوں کو دوڑاتے تھے بچے گر جاتے تھے. اسی لیے سکینہ بھی گرتی ہوگی. اور میں نے شاید پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ کے سامنے چلے. اگر ایک جملہ تکرار ہو گیا تو کوئی مذائقہ نہیں، رونے کے لیے کافی ہوگا. ایک جملہ مجھے بتائیے. نفس المحموم کی روایت اور کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سکینہ بھی گر جاتی تھی نا، تو ان ملونوں نے کیا کیا تھا؟ ناقے کے شکم کے ساتھ رسی سے باندھا تھا. اطمینان رکھیں، میں نے جو پڑھا ہے نا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس معصوم بچی کو، 4 سال کی بچی کو رسی سے باندھا تھا حیوان کے گرد. اسی لیے راستے میں جب یہ رسیاں ڈھیلی ہوئی، حسین کی لاڈلی سکینہ گر پڑی. اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ قافلہ روکتے نہیں تھے نا، دوڑاتے تھے. اب بھی نہیں روکا جب سکینہ گر گئی. یہ تو سر حسین تھا کہ جس نیزے پر بلند تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا.
ہر ایک نے کوشش کر لی، مل کر کوشش کر لی، نیزہ نہیں نکلا اپنی جگہ سے، ہٹا نہیں. پریشان تھے سب کہ یہ ہوا کیا، قافلہ رک گیا، کیونکہ سر حسین جس نیزے پر ہے وہ زمین میں گڑ گیا. تو شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا تھا کہ مجھے معلوم ہے کیسے آگے بڑھے. قریب آیا شمر کا تازیانہ اور سید سجاد کی پشت. تازیانے برسا کر کہتا ہے پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھا. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آہستہ قدموں سے آئے نیزے کے قریب، بابا کے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں طاقت نہیں، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے ہو، میرے لال میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئے. جب تک میری بچی نہیں آئے گی نا میں آگے نہیں بڑھوں گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا سکینہ کی منزل یہ صحرا نہیں ہے، سکینہ کی منزل شام کا زندان ہے. روک دیا گیا قافلہ، بیویاں ناکوں سے اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں آواز دیتی جاتی ہیں سکینہ سکینہ سکینہ. ثانیہ زہرا بھی ہیں، شہزادی ام کلثوم ہیں، جناب ام رباب، تمام بیویاں جا رہی ہیں ڈھونڈتی ہوئی. دور سے بچی کے رونے کی آواز آئی ہے کانوں. اب جو تھوڑا سا آگے بڑھی تو کیا دیکھا، کوئی بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ہے، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا ہے، اور حسین کی معصوم بچی کو گود میں لیے سینے سے لگائے بیٹھے، اسے تسلی دے رہی ہے، اسے ڈھارس دے رہی ہے، میری بچی نہ رو نہ رو، ابھی تیرے وارث آئیں گے، ابھی تیری ماں بہنیں پھپھیاں آئیں گی تجھے لے جائیں گی، نہ رو. بچی کا گریہ رکتا نہیں. بس زینب تیزی سے آگے بڑھی، آواز دی سکینہ میری بچی. سکینہ نے پھوپھی اماں کی آواز سنی، دوڑتی ہوئی پھوپھی کی آغوش میں سینے سے لگا کے ڈھارس دے رہی ہیں، اور اس بی بی کو دیکھ کر کہتی ہیں بی بی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑا احسان کیا کہ اس ماحول میں جب برا بھلا کہنے والے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں، دشنام ترازی کرنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس یتیم بچی کو اپنی آغوش میں پناہ دی. ہم آل رسول آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا دی. زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری دکھیاری ماں زہرا ہوں. بس عزادارو، بیٹیاں کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی، لیکن ماں سے کچھ چھپاتی بھی نہیں ہے. اپنی ماں سے برسوں سے بچھڑی ہوئی زینب کو ماں کی آغوش ملی، دوڑ کر اپنے آپ کو ماں کی آغوش میں گرا دی، اور اب ماں کے سینے سے لگ کے بلک بلک کر روتی. اماں معلوم ہے کیا ہوا؟ کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کیسے تمہارا بھرا گھر لوٹا گیا ہے. اماں کاش آپ دیکھتی کس طرح میرے شیر عباس کے بازوؤں کو کاٹا گیا تھا، کس طرح قاسم کے لاشے کو روندا گیا تھا، کس طرح میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری گئی تھی، کس طرح معصوم سے علی اصغر کے گلے میں تیر تول دیا گیا تھا. اب ماں، جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا وہ پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا تھا. روایت یہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی بعید نہیں ماں نے پلٹ کر جواب دیا ہو، زینب کسے بتاتی ہے؟ تو نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. جہاں جہاں تو جاتی تھی میری بچی تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. زینب بھول گئی شب عاشور پشت خیمہ سے تو جب کسی بی بی کے رونے کی آواز سنتی تھی تو بی بی کوئی اور نہیں، میں ہی تیری ماں زہرا تھی. اور زینب کسے بتاتی ہے؟ حسین کہیں اور نہیں، میری آغوش میں ذبح کیا گیا تھا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحوم تمام شہداء کے صالح ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر